يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر الأمر لا يمكن الثناء كما قال حقه بارز برابر الركوع بالكسر. خوشکشاکوں کو تازہ غلام دیتے ہیں، آمد بینی کو دل سے شراب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. بس یہی نہیں بلکہ فرمایا اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالی کی کائنات اس کی 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ مل کر تمام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر السلام کا نذرانہ پیش کریں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ خالق کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو، راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو بلکہ تم کہو: اے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیے، اور میرا محبوب جو تم سے گفتگو فرمائے اس کو غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. اس آیت مبارکہ کا شان نزول تفسیر قرطبی، تفسیر جلالین، تفسیر ابن کثیر اور مختلف تفاسیر میں اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلمان نبی کریم علیہ السلام کو کہتے تھے: راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. تو یہودیوں کی لغت میں اس لفظ کا معنی کبھی لفظ کے لیے استعمال ہوتا تھا، گالی کے لیے استعمال ہوتا تھا. ایک مرتبہ جب یہودیوں نے کہا کہ ہمیں موقع مل گیا، مسلمان رائنا کہتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا: یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیے. آپ کوئی گفتگو فرماتے تھے، اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر عرض کرتے تھے: یا رسول اللہ رائنا، کہ ہماری رعایت فرمائیے. اور یہودیوں کی اصطلاح میں، ان کی لغت میں اس لفظ کو بطور گالی استعمال کیا جاتا تھا. تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا. پہلے تو چھپ کر نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ گالی دیتے تھے، سب و شتم کرتے تھے. اس موقع کو انہوں نے غنیمت جانا، حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ رائنا یا محمد. ان کے لغت میں اس کا معنی گالی تھا، ایک کبھی لفظ تھا. تو انہوں نے کہا رائنا یا محمد، تو پھر آپس میں ہنسنے لگے ہوئی. تو نبی کریم علیہ السلام کے ایک عاشق کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیا. وہ ان کی لغت سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ اس لفظ کو یہودی گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو جب نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے کہا رائنا یا محمد، اور ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اگر تم میں سے کسی نے یہ لفظ استعمال کیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو یہودی نے کہا کہ تم مسلمان بھی تو اس لفظ کو استعمال کرتے ہو، تم بھی تو کہتے ہو رائنا یا محمد. تو انہوں نے اس لفظ کی آڑ میں نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی شروع کر دی. تو اس وقت اللہ خالق کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو، رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو کیونکہ اس میں میرے محبوب کی بے ادبی ہے.
ایسا لفظ جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی ادب والا، ایک معنی بے ادبی والا، یا ایسا لفظ جس میں بے ادبی کا شبہ بھی ہو، فرمایا کہ ایسا لفظ بھی میرے محبوب کے بارے میں استعمال فرما. اور اللہ خالق کائنات نے بھی خود لفظ ارشاد فرمایا تو انظرنا، اے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود لفظ ارشاد فرمایا اور پھر آگے فرمایا واسمعوا، میرا محبوب جو کلام کرے اس کو غور سے سنا کرو، یہاں تک کہ نوبت ہی نہ پہنچے کہ میرے محبوب کو دوبارہ کلام کرنا پڑے. اور فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. مفسرین کرام اس آیت مبارکہ میں لوگ دو نقطے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسانوں کا عرف یہ ہے کہ جو چھوٹے طبقے کا ہوتا ہے، نچلے طبقے کا ہوتا ہے، وہ بڑے طبقے کا، بڑے منصب والے کے آداب سکھلاتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے آداب سکھلاتا ہے، بلا تشبیہ بلا تفسیر. وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے آداب سیکرٹری سکھاتا ہے، لیکن وزیر اعظم سیکرٹری کے ساتھ ملاقات کے آداب نہیں سکھلاتا. تو بغیر کسی تشبیہ اور تفسیر کے اللہ خالق کائنات نے ہمارے اس عرف کو توڑ دیا کہ چھوٹے منصب والا بڑے منصب کے آداب سکھلاتا ہے، لیکن اللہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نعمتیں عطا فرمائی، لیکن پھر بھی اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھلاتا ہے. فرمایا کہ میرے محبوب کے لیے ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا ہے جس میں بے ادبی کا شبہ ہو. اور ایک دوسرا نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے کن سے فرمایا؟ اے ایمان والو. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے، ایمان والوں کو ادب سکھلایا ہے. تو جو ادب والا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو ادب سکھلایا ہے. ایمان اور ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کوئی کہے میں ایمان والا ہوں اور اس میں ادب نہ ہو. جو با ادب ہوگا تو اس میں ایمان ہوگا، جو بے ادب ہوگا اس میں ایمان نہیں ہوگا. تو اللہ خالق کائنات نے ہمیں ایسے لفظ سے بھی منع فرما دیا کہ جس میں تھوڑا سا شبہ بھی نکلے کہ میرے محبوب کی اس میں بے ادبی ہوتی ہو، ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کس طرح ادب کرتے تھے، آئے چند روایات ہم ملاحظہ فرماتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت مروان فرماتے ہیں کہ عروہ بن مسعود یہ اس وقت مسلمان ہی ہوئے تھے، یہ اس وقت کی اپنی بات بیان کرتے ہیں. کافروں کی طرف سے یہ جاسوس بن کر آئے اور مسلمانوں کو دیکھنے لگے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اصحاب کو دیکھنے لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دامن پہنتے ہیں تو اس کو نیچے نہیں کیوں دے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کا حکم کرتے ہیں تو فوراً اس کی تعمیر کرتے ہیں. اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ وضو کے پانی دینے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑے. تو اتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کا ادب کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں سے کلام فرماتے ہیں تو اس وقت ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مسلسل نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. تو جب عروہ بن مسعود نے یہ دیکھا، کافروں کے پاس لوٹ گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو تعظیم میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو ان کی کرتے دیکھا ہے، کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے نہیں دیکھا. تو اس طرح وہ اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں. وہ تو اپنے نبی کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، تو اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین اور انصار صحابہ کرام تشریف فرما تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جلوہ کیا. تو فرمایا کہ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ مسلسل اپنی نظریں اٹھا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا. آپ کی جلالت کی وجہ سے، آپ کی عظمت اور شان کی وجہ سے آپ کو مسلسل نگاہ اٹھا کے بھی دیکھتے تھے، سوائے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ مسلسل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو تکتے رہتے تھے. اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، تو حضرت طارق فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی
کہ جب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میں آپ سے بات اس طرح کروں گا کہ جیسے سرگوشی کی جاتی ہے، جیسے کسی کے کان میں بات کی جاتی ہے، کہ اپنی آواز بھی بلند نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے بھی اونچا نہ کرو، اور جس طرح اپنے آپ کو درمیان ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے محبوب کو نہ پکارو، اگر تم ایسا کرو گے فرمایا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ انسان سمجھے گا میں بڑا حاجی ہوں، بڑا نمازی ہوں، میری بڑی عبادات ہیں، لیکن اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی کر دی تو تمام نمازیں، تمام حج یہ سب ضائع ہو جائیں گے، فرمایا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، تو یہ تعظیم کے قابل بار ہے، یہ ادب کے لائق بارگاہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بلا کو میں نے دیکھا، اللہ بال کاٹنے والے کو کہتے ہیں، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کاٹ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے گرد آپ کے صحابہ کرام گھوم رہے ہیں کہ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک بھی نیچے نہ گر جائے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، تو اس قدر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دو قبائل کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو نماز پڑھ لینا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی وجہ سے آنے میں تاخیر ہوگی تو صحابہ جانتے تھے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہ ہو تو کس نے امامت کرنی ہے، حضور کے بعد امامت کا کون حقدار ہے، تو حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں کہ اتنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لے آتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ دائیں بائیں کسی بھی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ 7 صفیں تھی نمازیوں کی، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے تشریف لائے صحابہ کرام نے حضور کو محسوس کیا تو انہوں نے پیچھے سے اس طرح تالی مارنا شروع کر دی۔ اس وقت یہ سبحان اللہ ہی رائج تھا، اس وقت اگر پیچھے نماز کو غلطی ہوتی تھی تو اس طرح کرتے تھے، تو صحابہ نے پیچھے سے اس طرح تالی مارنا شروع کر دی، تو جب ان کو معلوم ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے تشریف لائے تو انہوں نے صفیں توڑنا شروع کر دی، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے پہلے صف میں جا پہنچے، اور حضرت ابوبکر صدیق دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے جلوہ گر ہوئے، صحابہ نے تالی بجائی تو آپ نے پیچھے توجہ کی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے، کہ آپ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ، تو انہوں نے رب کا شکر ادا کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے نماز پڑھانے کا حکم دیا، لیکن پھر بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 30ویں مرتبہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھاؤ تو حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ گئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھانے کے بعد فرمایا اے ابوبکر جب تجھے 3 مرتبہ اشارے سے کہا تھا تو تیرا حق بنتا تھا نا نماز پڑھاؤ، تجھے چاہیے تھا نا نماز پڑھاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کی بیٹی کی کیا شان کہ نبی پاک کو نماز پڑھا، تو جب نماز پڑھ لی، نماز کے بعد یہ معاملہ ہو گیا، تو اس میں ایک نقطہ یہ سمجھنے والا ہے کہ جب صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے اندر ہی صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صفوں کے اندر سے راستہ دینا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ تو کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نماز میں معاذ اللہ اگر نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے صحابہ کرام کس انداز میں عین نماز کے اندر تعظیم کر رہے ہیں، بالکل عین نماز کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راستہ دے رہے ہیں، اور نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعظیم کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے ہمیں یہ نظریہ دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز ثابت ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، تو اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے رہے۔ 2-3 دن صحابہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب نہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نماز پڑھاتے تھے۔ تو پیر کا دن آ گیا جس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرہ سے پردہ اٹھا کر اپنے امتیوں کو دیکھا،
اپنے صحابہ کو دیکھا اور تبسم فرما کر مسکرائے۔ جب نبی کریم علیہ السلام مسکرائے، صحابہ نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنے پرجوش تھے، قریب تھا ہماری نماز ٹوٹ جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اتنے پرجوش تھے، 2 دن ہو گئے تھے دیدار نہیں ہوا تھا، تو اتنے پرجوش تھے، کہتے ہیں کہ اتنا قریب تھا کہ ہماری نماز ٹوٹ جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو نبی کریم علیہ السلام نے اشارے سے نماز پڑھانے کا حکم فرمایا اور پھر پردہ نیچے کر دیا، تو اس دن نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تو اس میں بات یہی سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال جب آئے تو نماز کامل ہوتی ہے بلکہ ٹوٹتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اسی منظر کو ایک شعر میں بیان کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں فرماتے ہیں کہ چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت میں لاکھوں سلام۔ اور صحابہ کرام حضور کی بارگاہ کا ادب کس قدر کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام، آپ اکبر یا ابی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ بڑے آپ ہیں یا نبی کریم علیہ السلام۔ عام روٹین ہے کہ ہمارے اندر بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں، ہمارے والد کا کوئی دوست ہو آیا وہ ہمارے پاس، ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں یا میرے والد بڑے ہیں۔ اسی طرح کوئی ہمارے چاچا کا ہم عصر ہو، ہم عمر ہو، تو ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں یا میرے چاچا بڑے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، فرمایا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام بڑے ہیں، تو سوال تو سیدھا تھا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے حضور ہیں لیکن میری ولادت پہلے ہوگی۔ فرمایا کہ وہ اکبر انا ولدت قبلہ، فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن میری پیدائش حضور سے پہلے ہوگی۔ تو اس طرح الفاظ میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی کا شبہ بھی نہ ہو۔ سادہ سی بات تھی، 2 سال بڑے 3 سال بڑے، لیکن فرمایا بڑے حضور ہی ہیں لیکن میری ولادت نبی کریم علیہ السلام سے پہلے ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے مسئلہ پوچھا کہ کن کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، تو انہوں نے جواب دینے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنانی تھی۔ تو صحابہ کا یہ انداز تھا، جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے تھے تو اسی طرح اپنے اشارے کرتے، اسی طرح مسکراتے جس طرح نبی کریم علیہ السلام مسکراتے تھے۔ تو ان کا یہ انداز تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے تو آپ نے حدیث بیان فرمائی اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ تو درس دیتے دیتے بیان کرتے یہ خیال آیا کہ میں نے اس طرح اشارہ کر دیا 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ دل میں خیال آیا تو یہ نہ سمجھے کہ میرے ہاتھ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ کی طرح۔ فرمایا نہیں، تو اسی وقت اپنا وضو پڑھ دیا۔ فرمایا ایسا نہ سمجھنا میں نے یہ اشارہ کر دیا میرا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ کی مثل ہے۔ فرمایا ایسا نہ سمجھنا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ بڑا تھا، آپ کے گھوڑے بڑے تھے، آپ کے ہاتھ کے برابر میرا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ کہنا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں تو یہ بالکل ایک بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تو یہ شان ہے، اگر وہ حدیث کا درس دیں پھر بھی فرمائیں کہ میرا ہاتھ حضور کی مثل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس دیا، فرمایا کہ تم میں سے کسی کو نبی کریم علیہ السلام نے باپ نہیں کہا لیکن مجھے باپ کہا ہے، لیکن پھر بھی میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا یہ ادب کرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بڑے آپ ہیں نبی کریم تو میں کہتا ہوں بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن میری ولادت پہلے ہوگی۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں تشریف فرما تھے۔ مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہے تھے، عبداللہ بن ابی ابن سلول کا محلہ تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام اپنی سواری پر تشریف فرما تھے۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے پاس گدھا آپ کی سواری تھی، اور یہ وہ خوش نصیب گدھا تھا جس پر نبی کریم علیہ السلام نے سواری کی۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ جتنی بھی میری نسل کے سابقہ تھے گدھے تو ان پر انبیاء سوار ہوتے رہے اور میں آخری بچ گیا ہوں، لہٰذا مجھے اپنی خدمت میں قبول فرمائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے گدھے کا نام یافوت تھا، آپ اس پر سواری فرماتے تھے۔ تو آپ مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہے تھے، عبداللہ بن ابی ابن سلول کا محلہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی سواری گزری
وہ زمین شور زدہ تھی. جب نبی کریم علیہ السلام کی سواری گزری تو تھوڑی سی گندگی اٹھی ہوگی, تو جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ منافق تھا, تو اس نے کہا واللہ لقد اذانی, تو اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا, تو اس نے کہا کہ آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی. تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کے گدھے کی معذرت توہین کی, اس نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی توہین نہیں کی, آپ علیہ السلام کی صفات کی توہین نہیں کی, شریعت محمدی کی توہین نہیں کی, قرآن کی توہین نہیں کی, نبی کریم علیہ السلام کی صفات کی توہین نہیں کی کہ معاذ اللہ آپ کو دیوار کے پیچھے کریں گے, آپ کی صفات کی بھی توہین نہیں کی, صرف یہ کہا آپ کی سواری کو, گدھے کو کہا ہے تو گدھا, لیکن جب نسبت نبی کریم علیہ السلام سے ہوگی تو وہ بھی بلند مرتبے والا ہوگا. تو آپ علیہ السلام کا ایک عاشق کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی سن لیا, آپ نے فرمایا کہ کون بدبخت ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کی سواری کی بے ادبی کی ہے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا واللہ لی ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمنی حمد کا. تفسیر جلالہ میں یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے گدھے کا پیشاب بھی تجھ سے خوشبو والا ہے, کہ تو نبی کریم علیہ السلام کی بیعت بھی کرتا ہے. تو یہاں تک کہ آپ اس کے ساتھ لڑنے تک پہنچ گئے. تو نبی کریم علیہ السلام بھی یہ دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے کہ میرا یہ امتی میری سواری کی اتنی ناموس کی حفاظت کرتا ہے تو میری ناموس کی کتنی حفاظت کرے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں سبق دیا, فرمایا کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی, صفات کی, شریعت کی, قرآن کی بے ادبی نہیں کی, صرف سواری کی ہے کہ جس ٹھنڈی پر قرآن آ گئے ہم اس پر قدم نہیں رکھتے, کس وجہ سے کہ اس کے اوپر قرآن آ گیا. تو جس پھٹی پر قرآن آ جائے تو اس پھٹی کی شان بڑھ جاتی ہے, تو جس سواری پر صاحب قرآن آ جائے تو اس کی شان بھی بڑھے. تو فرمایا اگرچہ سواری تھی لیکن جب نبی کریم علیہ السلام اوپر سوار ہو گئے تو تمام سواریوں سے اس کی شان بڑھے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا, فرمایا کہ محمد سے وفات ہوگی تو ہم تیرے ہیں, یہ جماعت چیز ہے کیا لوگ غلط تیرے ہیں. فرمایا اگرچہ گدھا ہو لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس کی فرما برداری ہو, نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس کی اطاعت ہو, تو وہ ہمارے لیے قابل دید ہے. اگر ہو انسان لیکن ہو سرکش, ہو بے ادب, تو اس سے ہمیں یہ گدھا بھی زیادہ پیارا لگتا ہے, کیونکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا فرما بردار ہے. اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی سچی غلامی نصیب فرمائے. وما علیک الا البلاغ.